عنایتاللہ التمش کی ہنگامہ خیز سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 82 بائے پلان بی یوٹیوب چینل۔ انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انڈین آرمی کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی افواج وہاں پہلے ہی موجود تھی اور اس اسلامی جنگ آزادی کو دبانے کی انتہا درجہ تک کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن انڈونیشی مجاہدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ امریکہ نے اپنی ایک خاص فوج، جسے بحری فوج کہا جائے تو ٹھیک ہوگا، انڈونیشیا بھیج دی۔ یہ تھی اس کی میرین فورس، جسے امریکہ والے کریک فورس کہتے ہیں۔ فضائی حملوں کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہمیں فضا میں لڑاکا بمبار طیارے جاتے اور آتے نظر آتے رہتے تھے اور دور دور سے بموں کے دھماکوں کی آوازیں تک آتی رہتی تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی کا پس منظر کیا تھا، لیکن یہاں مزید معلومات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیبی طاقتیں کسی قیمت پر اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک اور اسلامی ملک معرض وجود میں آ جائے۔ اینگلو امریکی بلاک کو ولندیزیوں کے ساتھ اور کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک تو وہ مسلمانوں کی جنگ آزادی کو کچلنا چاہتے تھے اور اسی بہانے وہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی کر رہے تھے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا خطہ نہ رہ سکے۔ کون نہیں جانتا کہ عرب ممالک کے تیل پر پہلے انگریز قابض تھے اور پھر امریکی کمپنیوں نے تیل کے اس سمندر پر جا قبضہ کیا، اور اب یہ حالت ہے کہ عرب ممالک امریکہ کے غلام بن چکے تھے۔ ان دونوں صلیبی ملکوں کی شروع سے کوشش رہی کہ جہاں کہیں زمین خزانے اگلتی ہے وہاں جا کر اس زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ دونوں ملک ان کوششوں میں کامیاب چلے آ رہے ہیں۔ نقشے پر انڈونیشیا کی جغرافیائی اور زمینی کیفیت دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ملک پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے اور شہری انتظامات کس طرح رواں دواں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک 17,000 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان میں جاوا، سماٹرا، بورینو جیسے بڑے جزیرے بھی ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی جو نقشے پر نظر نہیں آتے، لیکن یہ خطہ جو 17,000 جزیروں میں منقسم اور کٹا ہوا ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں سے تیل، پیٹرول اور قدرتی گیس بے انداز نکلتی ہے اور یہ اشیاء غیر ممالک کو برآمد بھی کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پلائی ووڈ انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈونیشیا کا یہ سارا ملک 2/3 جنگلات ہے اور 1/3 کی سطح میدانی۔ بہت سے علاقے پہاڑی بھی ہیں۔ ان جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس میں پلائی ووڈ کے علاوہ سندل، دیودار اور دیگر عمارتی لکڑی کی بہتات ہے۔ یہ تمام لکڑی برآمد ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں سونے کے ذخائر بھی ہیں اور پیتل، جست، ربڑ اور ٹین کا تو کوئی شمار اور حساب ہی نہیں۔ یہ تمام معدنیات برآمد کی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ زمین کی دولت جسے امریکہ اور برطانیہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی ملک بن گیا تو یہ ساری دولت مسلمانوں کے کام آئے گی اور انڈونیشیا عرب ممالک کی طرح ایک اور انتہائی امیر مسلمان ملک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کے لحاظ سے انڈونیشیا عرب ممالک سے زیادہ امیر ملک ہے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کے لیڈر احمد سوکارنو وغیرہ اس دولت سے واقف تھے اور ان میں اسلامی جذبہ تو تھا ہی۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ جیتے جی اپنی زمین کی دولت صلیبیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے قارئین پراسرار، چسکے دار اور سنسنی خیز واقعات اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہانیاں سنا بھی چکا ہوں اور آگے چل کر سناؤں گا بھی، لیکن انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی داستان کوئی چسکے دار کہانی نہیں کہ اس سے الف لیلا کی کہانی جیسا لطف اٹھایا جائے۔ یہ اس جہاد کی اور اس جذبے کی روداد ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس جذبہ جہاد کو زندہ رکھے۔ ایک بات جو آگے چل کر کہنی چاہیے تھی میں یہی کہہ دیتا ہوں۔ میں نے پچھلے باب میں تفصیل سے بتایا کہ جنگ ستمبر سن 1965 میں انڈونیشیا نے ہماری مدد کس طرح کی تھی۔ اب یہ سنیں کہ امریکہ نے اسے جرم قرار دے کر احمد سوکارنو مرحوم کو اور انڈونیشی مسلمانوں کو کیا سزا دی تھی۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر احمد سوکارنو مرحوم بنے تھے۔ بڑے ہی جابر اور مرد مومن انسان تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا رجحان روس کی طرف تھا اور روس نے انہیں بہت ہی جنگی ساز و سامان دیا تھا، جس میں میگ لڑاکا بمبار جدید طیارے بھی تھے۔ جنگ ستمبر 1965 میں احمد سوکارنو مرحوم نے حکم دیا تھا کہ یہ لڑاکا بمبار طیارے بالکل تیار رہیں اور جو ہی مشرقی پاکستان سے کال آئے وہاں پہنچ جائے۔ انڈونیشیا والوں کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ واحد ملک تھا جس نے UN سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور UN کی سیکورٹی کونسل میں انڈونیشی نمائندے نے جو آخری تقریر کی تھی وہ ایک لعن طعن تھی جو امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے منہ پر ماری گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ بڑی طاقتیں چھوٹے ممالک کو اپنا غلام بنا رہی ہیں اور ان کی دلچسپیوں اور ان کے مفادات کا کوئی خیال نہیں۔ اس طرح انڈونیشیا نے UN یعنی اقوام متحدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور پھر یہ ملک بالکل آزاد ملک بن گیا تھا۔ 1966 میں اچانک انڈونیشیا کے بڑے شہروں خصوصاً جکارتہ میں کچھ لوگ اٹھے
اور انہوں لوگوں کے گھروں پر حملے شروع کر دیے اور قتل عام شروع کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کون کون سے خاندان اسلام پسند ہے اور انہیں ختم کرنا ہے۔ اس قدر خوریزی ہوئی کہ شہروں کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے لاکھوں مسلمان اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کٹ گئے۔ ان فسادیوں نے لوگوں کے گھروں میں گرنیڈ پھینکے، لاکھوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حکومت تو جیسے سمجھ نہ سکی کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اس خوریزی کا لیڈر سوہارتو تھا جو آج تک انڈونیشیا کا صدر چلا رہا ہے۔ احمد سوکارنو کو گرفتار کر کے گمنامی میں پھینک دیا گیا اور یہ فسادی لیڈر حکومت پر قابض ہو گیا۔ انکشاف ہوا کہ یہ خوریزی امریکہ نے بدنام زمانہ تنظیم CIA سے کرائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ احمد سوکارنو کی حکومت ختم کر کے وہ امریکہ اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس خوریزی کے دوران آل انڈیا ریڈیو سے میں نے خبر نامے میں یہ الفاظ سنے کہ احمد سوکارنو کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ ستمبر 1965 میں اس نے پاکستان کی بہت ہی مدد کی تھی جو امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ امریکہ نے انڈونیشیا کے دارالحکومت اور بڑے بڑے شہروں کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو کر اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کر دی اور سوہارتو کو صدر بنا دیا۔ غور فرمائیں، سوہارتو مارچ 1967 میں صدر بنا تھا اور آج تک وہ صدر بنا چلا آ رہا ہے۔ گزرے ہوئے 30 برسوں میں الیکشن ہوتے چلے ہیں لیکن سوہارتو ہی صدر منتخب ہوتا رہا۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف ووٹ دے۔ گزشتہ سال سوہارتو نے اپنے ملک کے 3 صفحہ اول کے اخبار اور رسالے اس جرم میں بند کر دیے تھے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ملک میں کرپشن اور سیاسی مفاد پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انڈونیشیا جیسے امیر ملک کے عوام روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ ہے سوہارتو کی ڈکٹیٹرشپ جسے امریکہ کی پشپناہی حاصل ہے۔ یہیں پر اکتفا نہ کی گئی کہ احمد سوکارنو کو نظر بند کر دیا گیا بلکہ انتہائی گھٹیا طریقوں سے اس کی اور اس کے خاندان کی کردار کشی کی گئی۔ اسے شرابی زانی کہا گیا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت انڈونیشیا ایک جنگی طاقت بن گیا تھا اور معدنیات کی بدولت امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس کے ملک کے عوام خوشحال تھے۔ مگر اب وہاں یہ عالم ہے کہ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ پاکستان میں بھی ایسے ہوا۔ جنگ آزادی بے مایہ اور مفلس مسلمانوں نے ایک مخلص قیادت میں لڑی، جان و مال کی قربانیاں دیں اور پھر اپنے گھر بار اور جائیداد لٹوا کر پاکستان آ گئے۔ لیکن پاکستان وجود میں آیا تو اس پر انگریزوں کے پروردہ جاگیردار اور وڈیرے قابض ہو گئے جنہوں نے آہستہ آہستہ امریکہ نوازی شروع کر دی اور امریکہ کی دولت کی چکا چوند نے ان کی عقلوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ ملک اور اپنے لوگ امریکہ کے غلام بنا ڈالے۔ بالکل یہی حال امریکہ نے انڈونیشیا میں کیا اور آج وہ انڈونیشیا جس کی زمین سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو اٹھتی ہے امریکہ کا غلام ہے۔